Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे तरामीम पर सख्त रिमार्क्स, एतजाज क्या कुछ कह गए, बड़ी काबीना बड़े खर्चे, डार दौरे पर, और टैक्सी हवाओं में। सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको दें, नैब कवानीन में कुछ ऐसी तरामीम भी हैं जिनकी नौयत संगीन है। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फायदा हुआ। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि नैब कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्जिमान को भी फायदा पहुंचा। हमने तवाजुन कायम करना है। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून में मुकम्मल शफाफ ट्रायल का तरीकाकार मौजूद है। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत की और दौरान समाअत जो है इमरान खान की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब तरमीम जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, इसके साथ साथ अरबों रुपए की रकम जो है वो लूटी गई और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, लूटी गई रकम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये तरमीम लाई गई हैं। ये तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज मौजूद हैं। ये माफियाज पुरतशद्दुद भी हैं और कहीं पर ये माफियाज पुरतशद्दुद नहीं है। मैं किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है। ये सब वो नुकात हैं जो सियासी नोयत के हैं और इनको पार्लियामान ने ही तय करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब तंदुरुस्त मुआशरे और तंदुरुस्त रियासत के लिए इंतहाई अहम है। करप्शन दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, कुछ नकायस मौजूद है। नुक्स ये भी है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन जेल काट कर बरी हो चुके हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हुई हैं। नैब तरमीम में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे फायदा हुआ है। हमने तवाज़ुन को कायम करना है। ये नहीं कि हम बुरी चीजों को एक तरफ रख दें और अच्छी चीजों को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो नैब तरमीम की गई है इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जो है जिनकी तारीफ करना भी बनती है। चीफ जस्टिस ने कुछ का ये भी कहना था कि कुछ ऐसी तरमीम भी है जो संगीन नोयत की भी हैं। नैब कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्जिमान को फायदा भी पहुंचा है। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से बहुत सारे मुल्जिमान को जो है वो फायदा हुआ है। तमाम केस की समाअत जो है वो जारी थी, लेकिन अदालती वक्त खत्म होने पर समाअत मुलतवी की गई। कल दोबारा समाअत फिर से होगी। जी सही। तो तैयब, अब कल ये दोबारा समाअत होनी है। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और जो दूसरे फरीक हैं इसमें उनकी जानिब से भी कुछ दलाइल वगैरह दिए गए या वो कल ही दलाइल देंगे अपने? जी, वो उनकी जानिब से जो है वो कल दलाइल दिए जाएंगे और अभी ख्वाजा हारिस के दलाइल जो हैं वो जारी हैं और तकरीबन वो अपने दलाइल तो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन शायद कल वो इजाफी वक्त ले। लेकिन उसके बाद मखदूम अली खान जो हुकूमती वकील है उनकी जानिब से जो है वो दलाइल का आगाज जो है वो किया जाएगा। तो तैयब, आमतौर पर जो पार्लियामेंट में कानून साजी होती है उसमें हमने देखा माजी में भी अदालत मुदाखलत नहीं किया करती। तो ख्वाजा हारिस किन नुकात पर अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? बुनियादी नुक्ता जो है ख्वाजा हारिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया है वो बुनियादी नुक्ता बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा हुआ है। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि ये अवामी फंड्स हैं, लूटी हुई अवाम की रकम है, मुआशी पॉलिसी जो है वो इससे मुतासर हुई है। तो इसी वजह से चूंकि ये जो नैब तरामीम की गई हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है और इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने अदालती नज़ीरें भी दी हैं, अदालती फैसलों का भी हवाला दिया कि अगर कोई कानून साजी ऐसी होती है जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हो तो अदालत उस कानून साजी को खत्म कर सकती है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर ख्वाजा हारिस अदालत को कैल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नैब तरामीम की गई हैं ये महज चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। इस हवाले से उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के जेली अकाउंट्स केस का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि उसमें अरबों रुपए की जो है वो पैसे खुर्द बुर्द किए गए। ताहम अब जो प्ली बार्गेन कानून के अंदर जो है वो रिलैक्स किया गया है। तो इससे सदर जरदारी और उनकी बहन के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस जेर समाअत हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, जबकि वो जो रकम है वो लूटी हुई रकम है और लूटी हुई रकम जो है उससे ठीक है। तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब आपको बताएं, गिरफ्तारी से बचने के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कानून का सहारा लेने की कोशिश नाकाम हो गई। सीनियर सिविल जज रावलपिंडी ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त
اعتراض کے ساتھ واپس کر دی۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ وارنٹ منسوخی کا اختیار اینٹی کرپشن کورٹ کا ہے، میں علاقہ مجسٹریٹ نہیں سینئر سول جج ہوں۔ ملزم رانا ثناء اللہ کا وکالت نامہ ساتھ لگا کر درخواست دی جائے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وزیر داخلہ کی دوڑ دھوپ، رانا ثناء اللہ کی قانون کا سہارا لینے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کے وکلا نے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے سینئر سول جج کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اینٹی کرپشن ٹیم نے غلط بیانی سے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے، لہٰذا وارنٹ منسوخ کیے جائیں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ وارنٹ منسوخی کا اختیار اینٹی کرپشن کورٹ کو ہے، میں علاقہ مجسٹریٹ نہیں سینئر سول جج ہوں۔ ملزم رانا ثناء اللہ کا وکالت نامہ ساتھ لگا کر درخواست دی جائے۔ فاضل جج کے ریمارکس کے بعد ملزم کے وکلا کی ٹیم عدالت سے واپس چلی گئی۔ سیاسی عدم استحکام نے ملک کی معیشت کو گھٹنوں کے بل کر دیا ہے۔ معیشت کی ابتر صورتحال کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ انتہائی مایوس کن ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ گروتھ ریٹ کی شرح 2% کا مطلب انتہائی بے روزگاری ہے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ اور بے روزگاری خطرناک ہے جو غربت میں تیزی سے اضافہ کرے گا۔ مخالفین پروپیگنڈا کرتے رہیں، ہم عوامی ریلیف دیتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا 2 ٹوک اعلان، بولے مختصر مدت میں انقلابی اقدامات کیے، 100 ارب روپے سے احساس راشن رعایت پروگرام شروع کیا، مستحق خاندانوں کو سستا آٹا، دالیں، کوکنگ آئل اور گھی فراہم کیا۔ پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت، IMF کا ہولناک قرضہ اور سیلاب کی تباہی، مہنگائی کو جن بے قابو ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی کو ترستے عوام بدحال ہیں، اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، مگر دوسری جانب شہباز کابینہ، معاونین، مشیران کا حجم دیکھیں تو لگتا ہے کہ شہنشاہیت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، شہباز حکومت میں وزراء مملکت، مشیران و معاونین کی تعداد 75 ہے۔ یہ لشکر جرار عوام کے پیسوں سے تنخواہ اور مراعات حاصل کرتا ہے۔ معیشت کا سوکھا درخت 75 افراد کو پال رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کون کون عوام کی دولت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو جناب وفاقی کابینہ، جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ 35 ارکان پر مشتمل ہے۔ 13 جماعتی حکمراں اتحاد یعنی PDM کو خوش کرنے کے لیے 7 وزرائے مملکت بھی موجود ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 4 مشیر اور 29 معاونین خصوصی بھی شامل ہیں۔ معیشت کے سوکھے درخت پر پلنے والا یہ لاؤ لشکر ایک عیاشی نہیں تو اور کیا ہے، چلیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام کے پیسوں پر پلنے والے وفاقی وزرائے مملکت، مشیران و معاونین کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کیا مراعات حاصل کرتے ہیں؟ تو جناب وفاقی وزیر اور وزراء مملکت کی تنخواہ تو 2 لاکھ ہے، مگر مراعات علمان الفیس۔ سرکاری گھر نہ لیں تو 1,03,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں۔ وزیر اور خاندان کے استعمال کے لیے سرکاری گاڑیاں، 2 سرکاری ملازمین، 20,000 روپے یوٹیلیٹی اخراجات، مفت ٹیلی فون، اندرون و بیرون ملک ہوائی سفر کی سہولت، 5,000 ماہانہ اکوپمنٹ الاؤنس، 5,000 اضافی الاؤنس۔ یہ تو ہوئی ذاتی سہولیات، سرکاری دفتر، عملہ سب اس کے علاوہ ہے۔ معاونین خصوصی اور مشیروں کو بھی وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، 75 ارکان کا لاؤ لشکر بدحال معاشی ملک کے لیے کتنی بڑی عیاشی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف غریب عوام کے لیے دکھ کا اظہار کرتے نہیں تھکتے، مگر اس کے باوجود بھاری بھرکم حکومتی اخراجات 22 کروڑ عوام کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ عوام پر مہنگائی کا نیا پہاڑ ٹوٹے گا یا ملک پر قرضوں کا نیا بوجھ لادا جائے گا؟ IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ روانہ ہو گئے۔ عالمی مالیاتی اداروں سے GDP، بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نرمی کی درخواست کی جائے گی۔ چند ماہ کے لیے پیٹرولیم لیوی اور بجلی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منجمد کرنے کا بھی کہا جائے گا۔ پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال، IMF اور ورلڈ بینک سے حکومت پاکستان کے مذاکرات کا نیا دور، عوام پر عالمی مالیاتی اداروں کی نئی شرائط کا بوجھ پڑنے کا خدشہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے حکام سے مذاکرات کریں گے۔ پاکستان رواں سال کے لیے IMF سے میکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کی باضابطہ درخواست کرے گا۔
GDP کی شرح نمو میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نرمی کی درخواست کی جائے گی۔ IMF سے توسیع فنڈ میں سہولت کی درخواست بھی کی جائے گی۔ درخواست میں چند ماہ کے لیے پیٹرولیم لیوی اور بجلی میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منجمد کرنے کا بھی کہا جائے گا۔ IMF سے عارضی رعایتوں کے حصول کے لیے پاکستان میں سیلاب کو بنیاد بنایا جائے گا۔ کپتان کے لانگ مارچ کا اعلان حکمرانوں کے دل کا خوف بن گیا۔ حکومت نے لانگ مارچ کو کچلنے کے لیے وزارت داخلہ کو 41 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ اسلام آباد کو جگہ جگہ سے کلا بند کیا جانا ہے۔ ہزاروں کنٹینر دارالحکومت پہنچا دیے گئے۔ ریڈ زون میں خندقیں کھودی جانے لگیں۔ مارچ کے شرکاء پر ڈرونز اور ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا۔ ملک پر مسلط کی گئی حکومت کے خلاف عوامی رائے عامہ بیدار ہونے لگی۔ عوام کے سمندر کے اسلام آباد کا رخ کرنے کے خوف نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی۔ جگہ جگہ رکاوٹیں، کنٹینرز اور خندقیں۔ حکومت نے اسلام آباد میں جنگ کا ماحول پیدا کر دیا۔ اسلام آباد میں ہزاروں مسلح اہلکاروں کا عارضی شہر قائم ہو گیا۔ خوف کا شکار حکمران اقتدار بچانے کے لیے قومی خزانہ لٹانے پر تل گئے۔ ECC نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ کو 41 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں رکاوٹوں سے شہر کا نظام بھی مفلوج ہونے لگا۔ عوام شدید مشکلات کا شکار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت بحالی کے لیے کپتان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ عوام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان ہوگا وہ کپتان کی کال پر سڑکوں پر ہوں گے۔ آصف زرداری نے توشہ خانہ ایکٹ کے تحت 3 قیمتی گاڑیاں خریدی۔ تحریک انصاف نے نااہلی کا ریفرنس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ زلفی بخاری کہتے ہیں سابق صدر نے نایاب گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدیں، رولز میں ترمیم کی گئیں۔ پتہ نہیں گاڑیوں کے پیسے دیے یا نہیں، پیسوں کی ٹریل کیا ہے اس کا بھی نہیں معلوم۔ گیلانی نے زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے سمری منظور کروائی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ افتخار درانی نے کہا ملک پر مافیا مسلط کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری کو نااہل کرانے کے لیے تحریک انصاف سرگرم۔ سابق صدر کی نااہلی کا ریفرنس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ ریفرنس PTI رہنما زلفی بخاری اور افتخار درانی نے جمع کرایا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا۔ آصف زرداری نے قیمتی گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے سمری منظور کی، انہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کی چیزیں قانون کے مطابق خریدی، جبکہ آصف زرداری نے خلاف قانون کام کیا۔ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کو 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے لکھا تھا، ان کے MS نے لکھا تھا اپنے توشہ خانہ کے جو سیکشن آفیسر تھے کیبنٹ ڈویژن میں، ان کو لکھا تھا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ یہ تینوں گاڑیاں وہ لے لیں یا خرید لیں یا رکھ لیں، تو اس کی قیمت آپ بتائیں اور ہم جمع کراتے ہیں۔ تو وہ نہ ابھی پتہ نہیں منی ٹریل کیا ہے، قیمت دی گئی نہیں دی گئی، لیکن بہرحال 2 BMWs دی گئی اور ایک لیکسس 470 دی گئی۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا اس بنیاد پر آصف زرداری کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل کیا جائے۔ افتخار درانی نے بھی اس معاملے پر حکمراں اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جنہوں نے 50 سال سے اس ملک کو لوٹا، بے دردی سے لوٹا، آج تک کوئی عدالت ان کو سزا نہیں دے سکی، یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے ہیں، سرے محل کیسے خریدا گیا، لوگوں کو لوٹا کیسے گیا۔ افتخار درانی نے کہا کہ ایک شخص جو ملک سے فرار ہوا اسے دوبارہ واپس لا کر وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کو ان کی اپنی جماعت اجرتی قاتل کہتی ہے۔ کوئی 6 ماہ پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ساری بساط الٹی ہوگی، بھاگا ہوا مفرور مجرم تخت پر ہوگا۔ مریم اور نواز انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہمارا منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اعتزاز احسن کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیب آرڈیننس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے لایا گیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم کے کیسز صاف ہیں، ان کو چھوڑ کر بہت بڑا جرم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کنٹینرز کے حصار سے قید خانہ بن گیا۔ آپ 10 کنٹینرز کی دیوار کھڑی کر دیں، لیکن رانا صاحب ان کنٹینرز کے باہر بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی۔ وہ بھاگا ہوا مفرور مجرم تخت میں بیٹھا ہوگا، اس کی بیٹی بھی وہاں اس کے پاس پہنچی ہوگی، اور وہ انہی ایون فیلڈ فلیٹ انہی میں سے آپ کے یہاں میرا منہ چڑھا رہے ہوں گے کہ دیکھ لو ہم بیٹھے، کر لو کرنا ہے۔ آپ کنٹینرز کی 10
कंटेनर की भी दीवार बना दें राना साहब, उस दीवार के बाहर भी तो कोई अथॉरिटी है। नैब जो है ये यकीनन लॉन्ड्री के तौर पे और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल, इसमें कोई शक। वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके मेरे जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए हो। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।